تمہارا کیا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی تم بھی۔ لکھ دینے سے یا کہہ دینے سے اذیتیں کہاں ختم ہوتی ہیں۔ ایک فارسی شاعر نے کہا تھا، افسوس اس بات کا ہے کہ اگلے جہان میں بھی ایک بار پھر انہی لوگوں کے منہ لگنا پڑے گا۔ لہجے دل نہیں انسان کھا جاتے ہیں، احساس سے خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں۔ یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ بن جاتا ہے۔ انسان کو انسان بننے کی اتنی جلدی نہیں ہوتی جتنی خدا بننے کی۔ انتخاب ایسے شخص کا کریں جس کے ساتھ بوڑھے ہوں، نہ کہ اس کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں۔ مر جاتے ہیں ہر روز کئی لوگ اچانک، اور ہمیں لگتا ہے کہ ابھی عمر پڑی ہے۔ تم جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ لوگوں کا چھوڑا ہوا ہاتھ اللہ تھام لیتا ہے۔ وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر کیوں گھبرا رہے ہو تم نصیب سے۔ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا، اور سیدھا راستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا۔ بس قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے، ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ صفائی دینا ایک ذہنی اور نفسیاتی کوشش ہے جو صرف عزیزوں کے لیے کی جاتی ہے، باقیوں کے لیے تو بس ایک وسیع مسکراہٹ اور ایک چھوٹا سا جملہ، تم سچے ہو۔ ایک اللہ ہی ہے جو ہر کسی کا پردہ رکھ سکتا ہے۔ بس اللہ سے باتیں کیا کرو، اداسیاں ختم ہو جائیں گی۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، کیونکہ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ ایک دن آپ مسکرا کر کہیں گے، یا اللہ، یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو میں نے تجھ سے مانگا تھا۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، ذرا انتظار تو کرو۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ جو بھٹک جاتا ہے وہ اپنی روشنی بجھا دیتا ہے۔ اپنی یہ 3 باتیں کبھی بھی اپنی بہن کو مت بتانا۔ اپنی بہن کو اپنے راز، اپنی کمائی اور اپنی بیوی کی برائیاں کبھی نہ بتائیں، تاکہ رشتے محفوظ رہیں۔